السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال جو عام طور پر پوچھنا لوگوں کے لیے معیوب ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کلچر ایک ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ دل میں چٹکی لیتے ہیں یا ہنستے ہیں یا اس بات کو تھوڑا سا آڈ سمجھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ بڑے بڑے باشرہ لوگ بھی اور سمجھدار لوگ بھی، بڑے میچور اور سینسیبل قسم کے لوگ بھی، سوبر قسم کے لوگ بھی اس پر ہنستے ہیں، اور وہ ہے ریاح کا خارج ہونا۔ جس طرح انسان پیشاب پخانہ کرتا ہے اور اس میں کسی کو کوئی اشکال اور تکلیف نہیں ہوتی کہ کسی کے اس عمل پر کوئی ہنستا ہو یا قہقہہ لگاتا ہو یا ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کرتا ہو، اسی طریقے سے ہوا کا نکلنا بھی اسی طرح کا ایک عمل ہے جس پر کسی قسم کی کوئی ہنسی کرنا یا برا سمجھنا یا ٹھٹھا کرنا یا اس کو باقاعدہ ایک ایشو بنانا، یہ بھی بالکل غلط چیز ہے اور ٹھیک نہیں ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں، مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ عبداللہ ابن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہوا کے خارج ہونے پر ہنسنے کی وجہ سے ڈانٹا کہ تم اس کام پہ کیوں ہنستے ہو کہ جو تم خود بھی کرتے ہو۔ مطلب یہ کہ کیسی عجیب انہونی سی بات ہے کہ وہ عمل تم سے خود بھی صادر ہوتا ہے اور پھر تم دوسروں کے کرنے پر اس پر ہنستے ہو۔ امام نووی رحمہ اللہ نے جب شرح اس کی ہے مسلم شریف کی، تو وہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے ایسا کرنا، کسی کے ہوا خارج ہونے پر ہنسنا جو اس کو سنے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اگنور کرے اور جو کر رہا ہو وہ کرتا رہے، اسی طریقے سے زیادہ اس پر توجہ نہ دے، اور بلکہ ایسا ظاہر کرے کہ گویا اس نے سنا ہی نہیں۔ یہ اچھے اخلاق اور آداب میں سے ہے۔ یہ امام نووی جو ہے رحمہ اللہ، ان کا یہ قول ہے۔ اسی طریقے سے بعض فقہا نے اس کو حرام تک لکھا ہے، اس طرح سے ہنسنا، اور اس کی جائز نہ ہونا لکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی اس طرح سے ایک جسے کہنا چاہیے معیوب سا کام کرتا ہے۔ یہ بڑی ڈیسنٹ حرکت نہیں ہے اور ڈگنیفائڈ مینر نہیں ہے، بلکہ اس میں تھوڑا سا ایک آدمی گر کے حرکت کرتا ہے، اور انسان کے وقار سے یہ فروتر ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی عمل کرے۔ اللہ نے انسان کو بڑے اچھے انداز سے، بڑے بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، تو انسان کو ایسے اعمال سے، ایسی حرکتوں سے بچنا چاہیے۔ اس کی مثال جو ہے وہ ڈکار جیسی نہیں ہے، کیونکہ ڈکار عموماً انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے، اور یہ عمل جو ہے آدمی کے کبھی اختیار میں کبھی نہیں بھی، دونوں صورتوں میں یہ کوئی معیوب چیزیں نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی انسان جو محسوس کرے کہ اس کو کچھ پریشر ہے، ہوا نکلنے کا خطرہ ہے، تو اس کو جتنا ہو سکے وہ اس کو روکے اور کسی ایسی جگہ پر یہ عمل کرے کہ جہاں پر دوسرے نہ سنیں، تو یہ بہتر چیز ہے۔ لیکن جان بوجھ کے پبلک میں یا کسی کے سامنے اس طریقے سے اور بہت باقاعدہ آواز نکال کے کوشش کے ساتھ ایسا عمل کرنا، یہ بالکل کسی صورت جائز نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جو عبداللہ بن زمعہ ہی سے ہے، جو بخاری میں آئی ہے، اس کے الفاظ اس طریقے سے ہیں کہ آپ نے منع فرمایا کہ اس چیز پر تم ہنسو کہ جو فطری یا قدرتی طور پر نکل آتی ہے۔ اور جو سورہ عنکبوت میں ایک حصہ ہے قرآن کا، وہ یہ ہے کہ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم جمع ہوتے ہو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے، اور اس میں تم گناہ کا ایک عمل کرتے ہو۔ منکر کا مطلب ہے کہ گناہ کرنا، تو تم سارے اپنی میٹنگ میں گناہ کا کام کرتے ہو، جمع ہو جاتے ہو ایسی میٹنگز میں اور اس میں برائیاں کرتے ہو، غلط کام کرتے ہو۔ تو یہ منکر سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں ایک تو بات یہ ہے کہ یہ شرک اور کفر کی باتیں اور ہر قسم کا گناہ، لیکن فتح القدیر میں امام شوکانی کا قول یہ ہے کہ اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے، مختلف آراء ہیں کہ وہ ایگزیکٹلی کیا کام تھا جس کو وہ کیا کرتے تھے۔ کچھ نے کہا کہ وہ راستے میں چلتے ہوئے لوگوں کے اوپر پتھر پھینک دیا کرتے تھے، ان کو چھیڑتے تھے، تنگ کرتے تھے، اور کبھی اسٹرینجرز پہ رسپیکٹ نہیں کرتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے پتھر مار کے اور برا بھلا کہہ کے۔ اور لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ باقاعدہ گیدرنگ میں جمع ہوتے اور بغیر کنٹرول کے ریا خارج کرتے آواز کے ساتھ، اور اس پر ایک دوسرے کو گویا ہنستے اور اس پر
ایک طریقے کا یہ کھیل سا انہوں نے بنایا ہوتا ہے. یہ پہلی قوم ہے کہ جس نے اس طرح کا یہ عمل شروع کیا اور اس کو ہنسی ٹھٹا اور کھیل کا ذریعہ بنایا. تو ان سے مشابہت ہوتی ہے. اور قوم لوط کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کا جو عمل تھا اتیان فی الدبر والا، اور جو بہت بڑا حرام کام ہے، اس کو قرآن نے بہت سختی سے غلط لکھا ہے. اس کی بنیاد پر ان پر آسمان سے عذاب بھی نازل ہوا. تو ہم جان سکتے ہیں کہ ایسی قوم کی شباہت اختیار کرنا جو حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی شباہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، یا انہی میں سے اٹھایا جائے گا، یا اسی طرح کا ہوگا اس کا عمل. تو اس سے بچنا چاہیے. اچھا، اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ یزید ابن بکر کہتے ہیں کہ انہوں نے اللیثی، انہوں نے قاسم ابن محمد جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور 7 فقہا یعنی مدینے کے جو 7 بڑے فقہا تھے تابعین میں سے، ان میں یہ شامل ہوتے ہیں. تو ان سے یہ سوال کیا کہ یہ یہاں پر وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ میں یہ منکر سے کیا مراد ہے؟ وہ کون سے برے کام ہیں جو وہ کیا کرتے تھے اپنی گیدرنگز میں، اپنی میٹنگز میں، اپنی مجلسوں میں؟ تو فرمایا کہ وہ بغیر یعنی کنٹرول کیے ہوئے ہوا خارج کرتے تھے، اور ایک دوسرے کی سمت میں کرتے تھے، اور اس پر گویا یہ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے. یہ تفسیر ابن ابی حاتم میں یہ بات آئی ہے. تو اس لیے یہ عمل برا ہے، اس سے بچنا چاہیے. اس پہ لوگ امبیرس بھی ہو جاتے ہیں، برا بھی فیل کرتے ہیں جن سے ایسا عمل ہو جائے. لیکن اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک صحابی سے اسی طریقے سے ہوا خارج ہوئی بغیر آواز کی. تو اس کی بدبو جب محسوس ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ وہاں تو اس کو ظاہری بات ہے معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ کہ بہرحال ایک آدمی کسی درجے میں امبیرس فیل کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جس کا وضو ٹوٹا ہے وہ جا کر وضو کرائے. تو جریر بن عبداللہ البجلی ایک صحابی رسول ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد جب کیا تھا، بیعت جب کی تھی، تو اس وقت آپ نے اس بیعت میں نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ یہ بات بھی کہی تھی کہ ہر انسان کے ساتھ میں خیر خواہی اور بھلائی کا معاملہ کروں گا، اور اس بھلائی کے معاملے کو وہ بہت آگے جا کر نبھاتے رہے، مستقل ان کی کوشش ہوتی تھی. اس میں جب انہوں نے یہ بات سنی تو فوراً فرمایا کہ اے امیر المومنین، کیا یہ اچھا نہ ہوگا کہ ہم سارے مل کر وضو کریں؟ تاکہ بس اتنا ہی انہوں نے کہا. حضرت عمر فاروق نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ آپ پر رحمت فرمائے جریر، آپ نے مجھے ایک بہت بڑی غلطی سے بچا لیا. مطلب یہ کہ اس شخص کا دل دکھتا یا اس کو تھوڑی سی امبیرسمنٹ ہوتی جس کا وضو ٹوٹا ہے. اب وہ بات چھپی تھی، چھپی رہی، سب نے وضو کیا، اور بات الحمدللہ وضو کا ثواب بھی سب کو مل گیا، اور یہ معاملہ بھی ایسی دبا رہ گیا. تو ایک تو یہ ایک بات اور جو اس میں بڑی اہم ہے، یا ایک واقعہ بلکہ سناتا ہوں پھر بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. وہ یہ کہ ایک بڑے امام اور ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے حاتم الاسم. حاتم اسم، حاتم نام اور اسم کے معنی ہوتے ہیں بہرے. تو حاتم جو کہ بہرے تھے تو ان کا لقب پڑ گیا بہرا ہونا. اور ان کی مجلس میں ایک خاتون آئیں اور آ کے انہوں نے سوال کیا، جس میں اور علماء، باقی عوام اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کو ایک کوئی دینی مسئلہ پوچھنا تھا. تو مسئلہ پوچھنے کے لیے ان کی مجلس میں جب داخل ہوئی تو حضرت جہاں بیٹھے ہوئے تھے یہ وہاں تک چل کے جانے لگی، تو بے اختیاری طور پر، غیر اختیاری طور پر ان کی ہوا خارج ہو گئی. اب مجلس میں کہ جس میں زیادہ مرد ہوں آس پاس بیٹھے ہوئے، اور ایک مجلس چل رہی ہے، اور اس میں آپ ایک شیخ کے سامنے پریزنٹ ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو ان کے سامنے سوال کے لیے پیش کر رہے ہوں، اور اس مجلس میں ایک خاتون کے ساتھ ایسا ہو جانا مردوں سے زیادہ معیوب محسوس کیا جاتا ہے. کم از کم وہ عورت خود یا وہ شخص خود جو ہے بہت برا فیل کرتا ہے اس بارے میں. تو چنانچہ اس عورت کو بالکل ہی اس سے شرمندگی ہوئی، اور گویا وہ لمحے کو ٹھٹک کے بالکل جیسے کہنا چاہیے ڈہ جائے آدمی، بس رک گئی وہیں پہ اور شرمندگی سر جھکا لیا. امام حاتم نے جب اس نے سر اٹھایا تو اس کو کہا کہ بیٹا قریب آؤ اور زور سے کہو کیا کہہ رہی ہو. تو وہ عورت تھوڑا سا اور آگے بڑھی، اس نے سوال شروع کرنا چاہا تو کہا بیٹا آواز نہیں آ رہی، اور زور سے کہو. پھر اور آگے آئی، پھر کچھ کہا نہیں اور آؤ. جب وہ کافی قریب آ گئی تب اس نے کہا، تو امام صاحب بالکل ایسے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو سارے جو ان کے شاگرد حضرات بھی بیٹھے ہوئے تھے سب بڑے پریشان ہوئے کہ حضرت اچھا خاصا سنتے تھے، اچانک سے سن نہیں رہے. بہرحال اس عورت کو یہ کم از کم تسلی ہو گئی کہ اوروں نے تو سنا ہوگا
شیخ صاحب نے نہیں سنی میری بات، ان کو نہ پتہ چلی ہو، تو اس پہ اس کو تھوڑی سی تسلی ہو گئی، وہ چلی گئی بہرحال. تو ان کی دل جوئی کے لیے امام صاحب نے یہ کیا. مجلس ختم ہو گئی. ان نوجوانوں نے، ان کے شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ تو اچھا خاصا سنتے تھے، تو اب حضرت واقعی بہرے، جو بھی آ رہا ہے کوئی سوال کرتا ہے جی قریب آؤ اور قریب آؤ اور قریب آؤ. نتیجہ یہ کہ لوگ بہت قریب سے بولنے لگے. اس طرح سے تقریباً 10-12 سال گزر گئے. اور اتنے سال گزرنے کے بعد ایک دن اچانک سے حضرت صاحب سب کی باتیں سن رہے ہیں، جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سن رہے ہیں اور سمجھ میں آ رہا ہے ان کو. تو آپ نے جو ہے لوگوں کا اچنبھا دیکھا، لوگ حیران ہوئے. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت اچانک سے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ بہرے ہو گئے تو پھر اب اچانک سے سننے بھی لگے ہیں، تو کیا ہوا؟ تو فرمایا بھائی میں کبھی بہرا تھا ہی نہیں، نہ ہوا تھا نہ بہرا ہی واپس یعنی ٹھیک ہوئی ہے. بس ہوا اتنا تھا کہ اس وقت جب میں نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ بالکل ٹوٹ گئی ہے اور شرمندہ ہے، تو اس کی دل جوئی کی خاطر میں نے وقتی طور پہ یہ سوچا کہ چلو میں ایسا ظاہر کروں کہ میں نے نہیں سنا، تاکہ اس کو تسلی ہو کہ کوئی ایسی بات نہیں، شیخ نے کم از کم نہیں سنا، خود وہ حجاب میں تھی، نکل جائے گی. لیکن پھر میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ بعد میں نارمل ہو جاؤں گا. لیکن اچانک دل میں یہ خیال آیا کہ میرے اس عمل پر بعد میں اس عورت کو جب یہ اطلاع ہوگی کہ نہیں وہ کبھی بنے ہی نہیں تھا، صرف تیرے خیال کی وجہ سے، تیری دل جوئی کی وجہ سے ایسا انہوں نے کیا، تو اس وقت جتنی شرمندگی ہوتی اس سے زیادہ شرمندگی اب ہوتی کہ اچھا میری خاطر انہوں نے ایسا کیا. تو یہ سوچ کے پھر میں بہرا ہی بن گیا اور اتنے عرصے ایسے ہی بنا رہا تا وقت کہ مجھے امید ہو گئی کہ وہ عورت اس علاقے میں نہیں ہے اور یہ سارے معاملات درست ہیں، یعنی اب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اتنا عرصہ گزر چکا ہے. تو اب مجھے یہ تسلی ہو گئی، تو اب میں نے اپنے آپ کو نارمل کر لیا گویا. ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کا نام ہی حاتم بہرے پڑ گیا. وہ حاتم جو کہ بہرے تھے. مطلب یہ تو شاید ہو سکتا ہے بہت ایکسٹریم کیس ہو ہمارے آپ کے لیے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کا کوئی عمل ہے، ہمیں تو شاید عقل سے میں بھی نہ آئے، اور ہمارے لیے تو یہ سوال ہو کہ ایسا کیسے کوئی کر سکتا ہے. اس لیے کہ ہم ظاہری باتیں ان راہوں سے گزرے نہیں ہیں، تو ہمارے دلوں میں لوگوں کے دلوں کے ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا تو زیادہ فرق اور احساس ہوتا نہیں ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ اتنا کچھ کر سکتے ہو تو ہم اتنا نہ کریں، کم از کم کچھ تو کریں اور لحاظ کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں اور اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پر فضیلت اٹھائیں اور اجر پائیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.